السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا وفات نبوی سے 4 دن قبل آپ کی 3 وصیتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کی 29ویں تاریخ سے جب مسلسل بیمار رہے تو آپ کا اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی طریقہ یہ تھا کہ جو اہم باتوں کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیحت کرنی تھی وہ آپ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ مسجد میں آ کر ممبر پر تشریف لا کر وہاں آپ نے لوگوں کو جمع کر کے نصیحتیں فرمائی، اور بعض مرتبہ آپ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ باتوں کی تعلیم دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری جمعرات تقریباً ربیع الاول کی 8 تاریخ کو، اس لیے کہ آپ کا انتقال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوا تھا، تو اس سے 4 دن قبل ربیع الاول کی 8 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا۔ چند صحابہ آپ کے گھر میں موجود تھے، آپ نے انہیں 3 باتوں کی نصیحت فرمائی یا 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا الیہود والنصارى والمشرکین من جزیرۃ العرب۔ پہلی نصیحت یا پہلی وصیت یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آپ نے کہا تھا کہ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَى إِلَّا مُسْلِمًا، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ سے مشرکین کو نکالا، جب ہجرت کا 10واں سال تھا، 9واں سال تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا تھا، تو اس وقت انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ مکہ میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ اب آئندہ سال یعنی ہجرت کے 10ویں سال، یہ 9ویں سال کا حج تھا، آئندہ سال یعنی ہجرت کے 10ویں سال مکہ کے اندر اب کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پہلے مشرکین کو روک دیا، اس لیے کہ مکہ میں مشرکین کا کوئی کام نہیں، کعبہ توحید کا مرکز ہے اور یہ مرکز مسلمانوں کے لیے ہے۔ مشرکین جب یہاں پر آئے یا شرک کرنے والے جب یہاں پر آباد ہوئے تو انہوں نے اس توحید کے مرکز کو بت خانے میں بدل دیا تھا، توحید کے مرکز کو بت خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہی ایسے افراد کو مکہ سے دور رکھنے کی تعلیم دے دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مشرکین یہاں آباد ہوں اور یہ کعبہ دوبارہ بت خانے میں تبدیل ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے اور اس بت خانے کو پھر سے توحید کا مرکز بنانے میں آپ کو
تقریباً مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 9 سال، اس طرح سے 20 سال سے زائد عرصہ محنت کرنی پڑی، تب جا کے وہاں سے بتوں کا صفایا ہوا۔ اسی طرح آپ یہ چاہتے تھے جیسے مکہ میں مشرک نہیں آ سکتا، ایسے ہی مکہ کے اطراف میں جو علاقہ ہے جس کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے، یہ پورا کا پورا علاقہ مشرکین سے پاک ہو جانا چاہیے، یہاں پر بھی مشرکین نہ رہیں، اس لیے کہ جزیرہ عرب یہ 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ مشرق میں بحر احمر ہے، اسی طرح سے جنوب میں بحر ہند ہے، اور مغرب میں خلیج عرب، خلیج فارس ہے، اور پھر شمال میں عراق اور ملک شام کے حدود ہیں۔ 3 طرف سے پانی ہے، ایک طرف سے خشکی ہے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو شبہ الجزیرہ ہے یہ مکمل کا مکمل مشرکین سے پاک رہے، یہاں مشرکین آباد نہ رہے، ورنہ جب اس جزیرے کے اندر مشرکین رہیں گے تو یہ مشرکین کے لیے مکہ اور مدینہ آنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ مکہ اور مدینہ یہ اسلام کے 2 بڑے شہر ہیں، مکہ میں کعبہ ہے اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے اور آپ کی قبر بھی ہے۔ لہٰذا اسلام کے اس داعی، اس آخری نبی کی قبر جہاں موجود ہے، ظاہر سی بات ہے مشرکین کو ان سے نفرت ہوگی، اور جب انہیں موقع ملے گا وہ یہاں آ کر کچھ نہ کچھ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَى إِلَّا مُسْلِمًا، کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے مکمل نکال دوں گا، یہاں صرف مسلمان باقی رکھوں گا۔ اور پھر آپ کی یہ تو خواہش تھی، آپ نے کیا نہیں تھا، آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں ایسا کروں گا، اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر کے دکھا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس دور میں جس طرح سے یہود و نصارہ یا یہود خاص طور پر پہلے دھوکہ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کے دھوکے دینے کی خبریں آنے لگی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا۔ وہ یہود جو خیبر میں آباد تھے، جن کو نبی نے وہاں کام کرنے کے لیے رکھا تھا، بعد میں ان یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال کر ملک شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح جزیرہ عرب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہود سے خالی ہو گیا۔ اب وہ یہود دنیا کے الگ الگ خطوں میں چلے گئے، ملک شام اور دیگر علاقوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی، اس خواہش کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ مشرکین تو جزیرہ عرب میں نہیں رہے، مسلمان باقی رہے، لیکن بعد میں ان میں سے بعض مسلمان مشرک ہو گئے۔ جو مسلمان تھے، جو مشرک یعنی کافر تھے، وہ تو چلے گئے، کافرین کو نکال دیا گیا۔ اب یہاں مسلمان آباد تھے، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہی مسلمان جن کو مسلمان ہونے کی بنا پر جزیرہ عرب میں رکھا گیا تھا، یہ مسلمان شرک کرنے لگ گئے۔ جو کام کافر کرتے تھے، شرک والا کام، اب وہ کام یہ مسلمان کرنے لگے۔ تو دوبارہ مکہ اور مکہ مدینہ کے اطراف کے علاقے میں جگہ جگہ شرک کے اڈے بن گئے۔ ایک زمانہ آیا کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تقریباً 1157 ہجری کا دور ہے، ابھی 1444 چل رہا ہے، تو 1157 ہجری میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کے نام سے لوگ وہابی کہہ کر تانے دیا کرتے ہیں، ایسی عبقری شخصیت ہے یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ اگر
قدیم ائمہ کرام کے بعد کا دور لیں، جیسے ائمہ اربعہ ہیں، محدثین ہیں، ان کے بعد کا دور اگر لیں تو تقریباً جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں دنیا کے اندر، ان بڑے علماء میں اگر سر فہرست کسی کا نام آئے تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام آئے گا، جس شخص نے پورے جزیرے عرب کو پھر سے شرک سے پاک کر دیا، اور ایسا کارنامہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی عالم نے، کسی جماعت کے ذمہ دار نے، کسی امام نے نہیں دیا۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی کئی جماعتیں شروع ہوئیں الگ الگ دعوت کے نام سے، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں کو، چھوٹے چھوٹے محلوں کو بھی انہوں نے شرک سے پاک نہیں کیا۔ ابھی تک ان کا علاقہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں ان کے مرکز ہوتے ہیں وہ مرکز کے اطراف میں شرک پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے نکلتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے لیے سری لنکا جا رہے ہیں، انڈونیشیا جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، اور جہاں ان کا اپنا دعوت کا مرکز ہے اس کے اطراف میں جگہ جگہ شرک ہو رہا ہے، وہاں کوئی دعوت نہیں، کیونکہ شرک کے خلاف جس طرح سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تحریک چلائی تھی، ایسا کسی نے بھی نہیں چلائی۔ تو ایک زمانہ جب یہ آیا کہ مسلمان جو موجود تھے انہوں نے شرک پھیلانا شروع کر دیا، تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک کے بعد پھر جزیرہ عرب شرک سے پاک ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل سعود کو وہاں پر بھیجا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کی تیسری حکومت کے جو پہلے بادشاہ ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے زمانے سے لے کر آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جزیرہ عرب، اب جزیرہ عرب میں کئی ملک ہیں، ان میں سے ایک بڑا ملک سعودی عرب ہے۔ جزیرہ عرب جب ہم کہتے ہیں تو ادھر سعودی عرب ہے، نیچے یمن ہے، اسی طرح سے عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے اور امارات ہیں، ایسے کئی علاقے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے تمام جزیرہ عرب کے ملکوں میں سب سے بڑا جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اتنا بڑا علاقہ شرک سے محفوظ ہے، اتنا بڑا علاقہ شرک سے محفوظ ہے، اور یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور آل سعود کی محنت کی وجہ سے، آل سعود کے نظام کی وجہ سے، جو آل سعود آج جو سلمان بن عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز کے جو بیٹے حکومت کر رہے ہیں، اس طرح سے نسل در نسل ان بادشاہوں نے اپنے ملک کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ جزیرہ عرب میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، امارات ہے، عمان ہے، بحرین ہے، یمن ہے، یہ جو علاقے ہیں ان علاقوں میں دنیا کے کافر افراد بھی آتے ہیں، مشرکین بھی آتے ہیں، ورکروں کے ناموں سے الگ الگ عہدوں پر فائز ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی الگ الگ جو بھی کام ہیں، الگ الگ کاموں کے ناموں پر یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں نبی نے جو کہا تھا کہ مشرکین کو نکالو، جبکہ آج یہ حکمران، یہ تمام ملکوں کے حکمران اپنے ملک میں دنیا کے الگ الگ ملکوں سے کافروں کو یہاں بلا رہے ہیں، انہیں نوکریاں دے رہے ہیں، باقاعدہ وہ کئی سال یہاں جیتے ہیں، یہاں رہتے ہیں۔ تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ان تمام حکمران کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ سعودی عرب کا حاکم ہو، چاہے اس کے اطراف میں دوسرے ملکوں کے حکمران ہوں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ کفار کو جہاں تک ہو سکے اپنے ملک میں دعوت دینے سے اجتناب کرے، اپنے ملک میں بلانے سے اجتناب کرے۔ اگر مجبوری ہے کہ آپ کسی کو لانا چاہتے ہو کسی کام کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں کام کے حساب سے آپ ان کو وہاں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں رہتے ہوئے اپنا اسکول قائم کر دیں، وہاں رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ بنا لیں، وہاں رہتے ہوئے اپنی تنظیم بنا لیں، وہاں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کی دعوت دینے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر آئے بھی تو صرف اپنے اس کام کے حساب سے جو کام انہیں دیا گیا ہے، انہیں یہاں پر عبادت خانہ بنانا یہ منع ہے، وہ عبادت خانے نہیں بنا سکتے،
جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ملکوں کے اندر کچھ ایسے غیر مسلمین کی کفار کی عبادت خانے قریب قریب میں تعمیر بھی ہوئے، بعض ملکوں میں موجود ہیں، بعض جگہوں پر اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جزیرہ عرب دنیا کے دوسرے مسلم ملکوں سے بہت زیادہ شرک سے محفوظ ہیں۔ دنیا کے جتنے دوسرے مسلم ملک ہیں، چاہے وہ مسلم ملک کوئی بھی ہو، ان ملکوں سے کم یہ جزیرہ عرب اور زیادہ محفوظ ہیں۔ یہاں دوسروں کی عبادت خانے کم ہیں، یہاں شر و فساد جو کافرین کا ہے وہ کم ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں نہ عبادت خانے بنا سکتے ہیں، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی کافر کو وہاں لانا مجبوری ہے تو لا سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن کسی کو وہاں کی جگہ کا مالک آپ نہیں بنا سکتے۔ جزیرہ عرب میں کسی جگہ پر آپ کسی کافر کو مالک نہیں بنا سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کفار سے یا یہود سے کہا تھا کہ نقرکم علی ذلک ما شئنا۔ جب خیبر میں یہودیوں کو رکھا گیا، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تو ان سے جنگ ہوئی اور خیبر کے یہودی شکست کھا گئے، اب انہیں وہاں سے نکالا جانا تھا۔ انہوں نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں رہنے دیجیے، ہم آپ کی ان باغات میں کام کریں گے، ہم مالی کا کام کریں گے، ہم یہاں پر کھیتی کریں گے اور کام کر کے محنت کر کے آدھا اناج آپ کو دیں گے، آدھا ہم لیں گے، ہمیں رہنے دیجیے۔ تو آپ نے ان پر رحم کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ، لیکن کیا شرط تھی؟ نقرکم علی ذلک ما شئنا، یہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ہم چاہیں گے، یعنی آئندہ اگر کبھی ہم نے آپ کو نکالنا چاہا تو ہم نکال سکتے ہیں، یہ شرط تھی۔ اسی لیے آپ نے اس وقت انہیں وہاں رکھا، لیکن انتقال سے پہلے آپ نے کہا تھا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، کہ میں ضرور بضرور یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ جزیرہ عرب کا مطلب ملک شام، ملک عراق کی وہ سرحد، نیچے ملک یمن، ادھر بحر احمر اور ادھر خلیج فارس، یہ جتنا علاقہ ہے یہ پورے علاقے سے میں ہر جگہ سے یہود و نصارہ کو نکالوں گا۔ تو اگر آج بھی ان ملکوں میں، چاہے وہ امارات ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے عمان ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے یمن ہو، چاہے سعودی عرب ہو، ان ملکوں میں اگر کفار کو رکھنا بھی ہے تو صرف وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے وہاں کی زمینوں کا انہیں مالک بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ پر انہوں نے اپنے شرک اور کفر کے ذریعے کعبے پر قبضہ کر لیا تھا، کعبے کو بت خانے کا مرکز بنا لیا تھا، اگر اس طرح سے پھر مشرکین وہاں جمع ہوں گے تو دوبارہ اسلام کا وہ مرکز خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 20 سال محنت کی تھی بت خانے کو وہاں سے بتوں کو ہٹانے کے لیے، لہذا اتنی محنت آپ کی اس کے پیچھے صرف ہوئی ہے، تب آپ یہ چاہتے تھے کہ اب قیامت تک بھی یہاں پر شرک کرنے والا کافر یہاں موجود نہ ہو۔ اور دوسری چیز آپ نے جو وصیت کی تھی، پہلی وصیت تو یہ تھی کہ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیں۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ اجیزوا الوفد بنحو ما كنت اجیزهم، کہ یہاں اب مدینہ منورہ میں، چونکہ مدینہ نبی کا اب شہر تھا، آپ وہاں رہا کرتے تھے، وہاں سے حکومت کرتے تھے، دنیا کے الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ شہروں سے جب لوگ آتے نبی سے ملاقات کرنے مدینہ آتے تھے، تو مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، کیونکہ وہ مسافر ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ ان کے میزبان ہو گئے، پھر آپ حاکم بھی ہیں، لہذا باہر سے آنے والے کے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کی حفاظت کا انتظام سب آپ کے ذمہ ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ یہاں حاکم ہیں تو یہاں دنیا سے کوئی بھی انسان آئے ان کی مہمان نوازی آپ نے کرنا ہے، جیسے میں مہمان نوازی کرتا تھا، میں ان کو ان کے سفر کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام
اور ان کی تکریم ان کی تعظیم یہاں کرتا تھا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اب وہ آنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا قال العلماء سواء كان الوفد مسلمین او کفارا۔ اب وہ آنے والی جو جماعت ہیں، آنے والے جو افراد ہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس میں فرق نہیں کیا۔ جب یمن وغیرہ کے مسلمان مدینہ آتے تھے تو آپ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ملک شام سے جب کفار وہاں آتے تھے آپ ان کی عزت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اس طرح مسلمان آتے تب بھی ان کے مہمان نوازی کرتے، کفار آتے تب بھی ان کے مہمان نوازی کرتے، یہاں تک کہ آپ نے بعض کفار کو تو تحفے بھی دیے ہیں، انہیں تحفے بھی عطا کیے ہیں، یہ تالیف قلب کے لیے، تاکہ اسلام سے انہیں محبت ہو، مسلمانوں سے وہ قریب ہو، مسلمانوں سے وہ محبت کرنے لگے، اور ایک مذہب اسلام جو انہیں ایک نیا مذہب نظر آتا ہے وہ انہیں قبول کرنے کے لیے مائل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں کے حکمرانوں کو یہ نصیحت کر دی کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کی مہمان نوازی کیجیے، آپ ان کی عزت کیجیے، اور اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ جیسے نبی کے زمانے میں فائدہ ہوا، کئی ایسے وفود تھے، کئی ایسی جماعتیں تھیں جو کفر کی حالت میں مدینہ پہنچی ہیں، نبی سے مناظرہ کرنے، نبی کو نقصان پہنچانے، لیکن وہاں آئے ہیں، وہاں رہے ہیں، کچھ دن ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، پتہ چلا ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ وہ آئے تھے شر و فساد کے لیے، وہ آئے تھے نبی کو عاجز کرنے کے لیے، لیکن جب یہاں سے گئے ہیں اسلام قبول کر کے چلے گئے۔ تو آج بھی دنیا کے علاقوں کے لوگ وہاں پر جائیں تو ایسی صورت میں ان کی عزت ہونی چاہیے، جیسے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تیسری وصیت آپ نے یہ فرمائی تھی، کہتے ہیں کہ راوی کو یاد نہیں رہا کہ آخر تیسری بات آپ نے کون سی کہی تھی، اس لیے تیسری وصیت میں ایک دو تین باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں یا تو آپ نے یہ کہا تھا کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو، کتاب و سنت پر انتہائی اہتمام کے ساتھ پابندی سے عمل کرتے رہو، یا آپ نے یہ کہا تھا کہ جیسے اسامہ بن زید کا جو لشکر میں نے تیار کیا ہے، میرے انتقال کے بعد اس لشکر کو آپ ضرور بھیجنا، اس لشکر کو ضرور روانہ کرنا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے کے درس میں آئے گی۔ یا پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، اور آپ کے ماتحت کام کرنے والے جو افراد ہیں، آپ کے ماتحت کام کرنے والے جو افراد ہیں، چاہے کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی جگہ، کمپنی میں ہو، گھر میں ہو، اور دکانوں میں ہو، مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو، آپ کی گاڑیوں میں ہو، آپ کی کھیتیوں میں ہو، باغات میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ کے ماتحت کام کرنے والے افراد، ان کا خیال کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا اہتمام کرو، یعنی اپنے خالق کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تین باتیں تھیں۔ اب اس میں تین باتوں پر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا۔ پہلی چیز کا تعلق تھا جزیرے عرب کو شرک سے محفوظ رکھنا، تاکہ پورا جزیرہ عرب شرک سے محفوظ ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک زمانے سے، نبی کے زمانے کے بعد بھی، چاہے خلافت راشدہ ہو، خلافت امویہ ہو، خلافت عباسیہ ہو، خلافت عثمانیہ ہو، اور آج کا جو دور ہو، تقریباً خلفاء نے، بادشاہوں نے کوشش کی ہے کہ جزیرہ عرب کو کفار سے پاک رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض بادشاہوں کے زمانے میں کچھ کافر داخل ہوتے رہے۔ پھر اگر کافر نہیں داخل ہوئے تو کم سے کم وہاں رہنے والے مسلمان مشرک ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح سے دوسرا جو تعلق ہے دوسری نصیحت کا، کہ دنیا سے آنے والے لوگوں کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، جیسے ہمارے اس مسجد بلقیس میں ہیں، اگر یہاں باہر سے کوئی بھی شخص آتا ہے کسی بھی جگہ سے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے،
تو ہماری مسجد کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آنے والے لوگوں کا استقبال کرے، ان کی عزت کرے، مسجد کے حالات بتائیں، ہم یہاں پر کیا کیا نشاطات کرتے ہیں، کون کون سی ہماری مصروفیتیں ہیں، مسجد کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، مصلیان کے لیے کیا انتظام کیے گئے ہیں، ایسی چیزیں انہیں بتائیں تاکہ انہیں فائدہ ہو۔ اور اگر وہ کافر ہیں تو کم سے کم مسجد میں آنے کے بعد اسے مسجد سے انسیت ہو جائے کہ ہم نے تو مسجدوں کے بارے میں فلاں فلاں باتیں سنی تھی، یہاں مسجد میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں، یہاں وہاں کی مظاہرے توڑ پھوڑ کی باتیں، بغاوتوں کی باتیں کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے انہیں اسلام کی حقانیت کا علم ہو جائے اور پھر انہیں پتہ چلے کہ مسجد اللہ کا گھر یہ ایک اچھی جگہ ہے۔ تو اس طرح کافروں کو اسلام میں داخل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مہمان نوازی، اکرام، ایک دوسرے کی عزت۔ اور تیسری جو آخری بات تھی، کتاب و سنت پر عمل، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور ساتھ میں نماز کا اہتمام، اور اپنے اطراف کے لوگ جو اپنی خدمت کر رہے ہیں، جو ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جو اپنا سکون خراب کر رہے ہیں، ہمیں سکون سے سونے کے لیے جو ہمارے گھر کے باہر رات بھر کھڑے رہتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، ہمیں سکون سے سفر کرنے کے لیے جو جاگ کر ڈرائیونگ کرتے ہیں، جو ہمیں وقت پر کھانا کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اپنا وقت صرف کر کے کھانا بنا کر ہمیں دیتے ہیں، جو ہمارے گھر کو پاک رکھنے کے لیے پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی اچھا سوچیں، ان کا بھی خیال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی، اور یہ آپ کے انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں فرمائی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔